السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں۔ یہ لفظ اسرائیل اور بنی اسرائیل یا بنی کے اردو میں معنی اسرائیل کے بیٹے، یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہے اور ایک بائبل میں بھی آیا ہے۔ یہ دونوں لفظ ہماری اردو لینگویج میں بھی اس طرح استعمال ہوتا ہے، بنی اسرائیل یا اسرائیل عربی میں استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح یہ بائبل میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تو میں تھوڑا سا کمپیریزن بھی کروں گا قرآن کا اور بائبل کا اس لفظ اسرائیل اور بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے دنیا میں بھی ایک ملک بنا ہے اسرائیل، وہ بھی ایک نام رکھ دیا گیا، اس کو بھی آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دنیا میں ایک پیلسٹائن ایک جگہ تھی جہاں پر عرب اور جوز رہا کرتے تھے۔ جوز کم تھے، عرب زیادہ تھے۔ پھر کوئی پولیٹیکل ایشو ہوئی، ہٹلر نے ان کو مارا، تمام ادھر سے جوز جمع ہوئے پیلسٹائن میں، اور عربوں نے ان کو بلا کے کہا رہو ہمارے ساتھ، اہلاً و سہلاً۔ پھر وہ رہتے رہے، پھر آہستہ آہستہ 1948 میں، یعنی پاکستان بنا 1947 میں، تو 1948 میں اسرائیل یہودیوں نے مطلب کہا کہ ہمارے پاس ایک یہودی ریاست ہونی چاہیے، جس کو مسلمانوں نے آج تک اس کو اپوزیشن کر رکھا ہے بیکاز آف ریلیجن۔ 1947 میں ہندوستان اور پاکستان میں مسلمانوں نے کہا ہم مسلمانی ریاست بنائیں گے پاکستان، اور 1948 میں یہودیوں نے کہا کہ ہم یہودی ریاست بنائیں گے، جوئش اسٹیٹ، جس کا انہوں نے نام اسرائیل رکھا۔ اس میں جو یہودی رہتے ہیں وہ اپنے کو اسرائیلی کہتے ہیں۔ تو مسلمان جو ہیں اور دنیا کے لوگ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ہندو ہوں، بدھسٹ ہوں، ایتھیسٹ ہوں، وہ جوئش اسٹیٹ ریکگنائز کر رہے ہیں اسرائیل، اور اس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ یہودی ہیں اور ہیبرو لینگویج بولتے ہیں، اریمک، ہیبرو، یہ لینگویج بولتے ہیں۔ یہ بیبلیکل بھی لینگویج، بائبل میں بھی اس کا لینگویج میں ذکر ہے کہ بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو یہ بیسیکلی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ عام طور پہ یہودی، میرے غور کیجیے، عام طور پہ یہودی جو ہوتے ہیں اسرائیل میں رہنے کی وجہ سے انہیں اسرائیلی کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اسرائیلی ہیں، اور جو وہاں کے بنی اسرائیل ان کے بیٹے ہو گئے بنی اسرائیل ہو گئے، چلڈرن آف اسرائیل۔ تو یہ تو ایک کانسیپٹ بنا دنیا میں، آج کی دنیا میں اسرائیل میں جو لوگ رہ رہے ہیں اسرائیلی سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح بائبل میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، بائبل جو ہے، یہ جو بائبل ہے یہ عیسائیوں کی کتاب ہے۔ اب یہ جو بائبل ہے عام طور پہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، تھوڑا سا میں بالکل سرسری بتاؤں گا۔ اس کا جو پرانا عہد نامہ ہے، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، جس کے اندر 46 بکس ہیں، 46۔ یہ 46 بکس اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہیں، اس کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ، اس کو ملائیں گے دونوں کو تو یہ عیسائیوں کی بائبل ہے۔ لیکن یہودی جو ہیں وہ صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ کو بلیو کرتے ہیں، جس میں آدم سے لے کے موسیٰ السلام تک کا ذکر ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، پرانا عہد نامہ۔ اور جو اس کے اندر جو پہلی 5 کتابیں ہیں اس کو وہ تورا کہتے ہیں، جو موسیٰ السلام کو دی گئی تھی ان کے حساب سے، یہودیوں کے حساب سے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ جس میں 46 بکس ہیں، اور پرانا عہد نامہ ہے، اس کے اندر جو صرف یہودی بلیو کرتے ہیں، یہودیوں کا اس پہ عقیدہ ہے، اور اس میں اسرائیل بھی آیا، لفظ اسرائیل بھی آیا، اور اسرائیل کے بیٹے بھی آئے، اس میں ذکر ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں۔ پھر آگے چل کے نیا عہد نامہ آتا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بعد جو یہ نیا عہد نامہ ہے، اس کو نیو ٹیسٹمنٹ میں عیسیٰ السلام کا ذکر ہے زیادہ تر، اور گاسپل رائٹرز ہیں، تو اس میں بھی یہ اسرائیل بھی آیا، بنی اسرائیل بھی آیا، ہاؤس آف اسرائیل۔ تو یہ میں آپ کو بتانا اس لیے رہا ہوں کیونکہ ہمارے قرآن میں پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس وقت دنیا میں یہودی جو اسرائیل میں رہ رہا ہے وہ یہودی اپنے کو اسرائیلی کہہ رہا ہے، اور بائبل میں اس کا کیا ذکر ہے؟ بائبل میں بھی اس کا ایک ذکر ہے یہودیوں کے بارے میں اور اسرائیلیوں کے بارے میں، اور وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے۔ تو اس کے لیے یہ دیکھیں گے آپ۔
دوسرا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے اسرائیل اور بنی اسرائیل کے بارے میں. یہ ہم قرآن سے بھی دیکھیں گے اسرائیل کون ہے, بنی اسرائیل کون ہے, اور پھر جناب ان کے پاس ان کو کیا دیا گیا تھا, اور جناب کیا وہ فضیل یافتہ لوگ ہیں, مطلب ان پہ اللہ نے فضل کیا, یا ان کے پاس رسول نبی آئے تھے, انہوں نے کیا ان سے معاہدے کیے گئے اور انہوں نے کیا کیا. اور آج کی دنیا میں آج اس وقت کون ہے بنی اسرائیل. اس لیکچر کا مین مقصد ہے آج کی دنیا میں کون ہے بنی اسرائیل, چلڈرن آف اسرائیل کون ہے. تو قرآن سے بھی دیکھیں گے اور بائبل سے. تو سب سے پہلے ہم اس کو بائبل سے میں آپ کو بتاؤں گا. جو پہلا پیج ہے اس میں بائبل میں یہ جو میں ورسز پڑھ رہا ہوں یہ یہودی اور عیسائی دونوں کا عقیدہ ہے. یعنی پرانا عہد نامہ میں یہودی بھی بلیو کرتے ہیں اور عیسائی بھی بلیو کرتے ہیں. نئے عہد نامہ جو ہے اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی یعنی عیسائی بلیو کرتے ہیں نئے عہد نامہ کو, اور پرانے عہد نامہ کو یہودی بلیو کرتے ہیں. یہودی نئے عہد نامہ کو بلیو نہیں کرتے, نیو ٹیسٹمنٹ کو. تو یہ جو میں پڑھوں گا یہ جو ہے اس کے معنی یہ جوز کا بھی عقیدہ ہے اور عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے. یہ جو میں اب پڑھوں گا یہاں پر اولڈ ٹیسٹمنٹ پرانا عہد نامہ ہے, اس میں 46 بکس ہیں. اس کا ایک بک ہے جینیسس 32, اس کی 25. اب ہم یہ دیکھیں گے اسرائیل کیا ہے, کون ہے بائبل میں, کیا اسرائیل کا ذکر ہے, اور بنی اسرائیل ہاؤس آف اسرائیل یا چلڈرن آف اسرائیل کا کیا ذکر ہے. تو یہ جو ورسز ہیں بائبل کی اس میں یہ جینیسس کی 32 اور 25, جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہ ہوا تو اس کی ران کی نس کو چھوا جو فی الفور سکڑ گئی. یہ میں اس کا جو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک دو پہلوان کشتی لڑ رہے ہیں, دو پہلوان کشتی لڑ رہے ہیں, اور ایک پہلوان نے دوسرے پہلوان کی ایسی مطلب ایسا جیسے کہتے ہیں انوکھی عام لاک یا کراٹے کا کوئی بھی ایسا لاک لگا دیا کہ جس کی جو پنڈلی تھی دوسرے کی سکڑ گئی. جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہ ہوا تو اس کی ران کی نس کو چھوا جو فی الفور سکڑ گئی. تو نمبر 26 میں تب وہ بولا مجھے جانے دو کہ پاؤں پھٹتی ہے. وہ بولا میں تجھے جانے نہ دوں گا مگر جب تک کہ تو مجھے برکت نہ دے. جو لڑائی جس کی آپس میں دو میں ہو رہی تھی, جو پٹ رہا تھا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو, جانے دو, صبح ہونے والی ہے. تو جس نے جو اس کو ضرب لگائی ہوئی تھی اس نے کہا میں تمہیں جب چھوڑوں گا جب تم مجھے برکت دو, برکت کرو, برکت دو. یہ کنٹینیوٹی میں پڑھ رہا ہوں. تو جس پہ لاک لگا ہوا تھا, جس کی سگڑ گئی تھی پنڈلی, اس کے بارے میں آگے تب اس نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے. تو وہ بولا یعقوب. جس کی جو قبضے میں تھا اس سے پوچھا, جس نے قبضہ اس پہ کیا ہوا تھا, کہ تمہارا نام کیا ہے, جو برکت کہہ رہا ہے مجھے برکت دو. تو اس نے کہا میرا نام یعقوب ہے. تو 28 میں اس نے کہا تیرا نام آگے یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا, کہ تو نے خدا سے اور آدمیوں کے ساتھ لڑائی لڑی اور تو غالب آیا. یہ خدا لڑ رہے تھے یعقوب علیہ السلام سے. استغفر اللہ, یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. یعقوب علیہ السلام کی کشتی ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کی پنڈلی سکڑ گئی. یہ بائبل پڑھ رہا ہوں میں آپ کو. ہم لوگ جب پڑھتے ہیں ایک چیز اس پہ غور نہیں کرتے, اور اس نے کہا آپ مجھے چھوڑوں گا جب مجھے آپ برکت دیں. تو اس سے پوچھا, اچھا اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے بھائی تمہارا نام کیا ہے. تو اس نے کہا میرا نام یعقوب ہے. تو کہنا ٹھیک ہے, برکت یہ دے رہا ہوں کہ آج کے بعد تمہارا نام یعقوب نہیں اسرائیل ہوگا. اور کیونکہ تم نے اللہ سے کشتی لڑی اور بڑے بڑے پہلوانوں سے کشتی لڑی اور سب کو ہرا دیا. تو یہ ببلیکل کانسیپٹ ہے, یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ قرآن کے اندر نہیں پڑھ رہا. میں بائبل کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہودیوں کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح لقب دیا گیا یعقوب علیہ السلام کو. یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا لقب کس نے دیا؟ نعوذ باللہ, اللہ نے, جب اس کی کشتی لڑی اور جب ہار گئے. یہ ببلیکل کانسیپٹ ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے. ہمارے معاشرے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ مطلب پتہ نہیں یہودی لوگ کیسے اپنا مذہب کو پھیلا دیتے ہیں لوگوں میں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پڑھ کہاں سے رہے ہیں. کیا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا بائبل پڑھ رہے ہیں؟ یہ بائبل پڑھ رہا ہوں میں.
تو یہ پرانا عہد نامہ میں آج ہر یہودی کو پتا ہے کہ یعقوب کا ٹائٹل، یعقوب علیہ السلام کا لیبل یا اس کا لقب اسرائیل ہے، اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ بنی اسرائیل ہو گئے، چلڈرن آف اسرائیل۔ یہ کہاں سے پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ ابھی قرآن کو تو ہم نے ٹچ ہی نہیں کیا ہے، یہ تو بائبل کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب آئے نیا عہد نامہ، نیو ٹیسٹیمنٹ۔ یہ جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے، یہ بلیف ہے کرسچنز کا، جوز کا نہیں ہے۔ اس میں عیسیٰ السلام کے بارے میں ذکر آتا ہے، جرمیہ 50 ورس 6۔ تو جیسس کہہ رہے ہیں، یہ ان کے الفاظ کوٹڈ ہیں، میری امت کے لوگ بھٹکی ہوئی بھیڑیں تھی، ان کے چرواؤں نے ان کو گمراہ کر دیا۔ جو ان کے چلانے والے چروا ہوتے ہیں نا، انہوں نے بھیڑوں کو گمراہ کر دیا، یعنی کہ کن کے یہ جو ہیں، یعنی عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں یہاں پر، استغفر اللہ، بائبل کا میں پڑھ رہا ہوں، کہ بتانے کا وہ میری جو امت ہے وہ بھیڑ کی طرح، بھیڑی نہیں بکریاں، بھیڑ بکریاں، اور ان کے چروائے کون ہیں؟ یہودی۔ یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، بائبل کی پڑھ رہا ہوں، قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے ان کو کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا، اور وہ پہاڑوں پر ان کو آوارہ پھرنے دیا۔ وہ پہاڑ ٹیلے ٹیلے پھرتے رہے اور اپنی آرام گاہ بھول گئے۔ یہ پہاڑوں میں کون پھر رہا ہے؟ نہیں معلوم جی؟ ہاں، ان کی، عیسیٰ السلام کی نہیں، یہ بائبل کا کوٹیشن پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں میں۔ یہ یہودی جو ہیں، یہ یہودی جو ہیں، یہ جیسس بول رہے ہیں یہودیوں سے، یہ بائبلیکل ہے، قرآن کی ابھی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی تو ان کا دیکھ رہے ہیں وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو ہیں یہ بھٹک گئے سارے، اور یہ پہاڑوں میں ٹیلوں میں بھول گئے، اور آرام گاہ کون سی تھی؟ بنا لیا پالسٹائن انہوں نے۔ اب اللہ تو استغفر اللہ بنائے، تو انہوں نے زبردستی اسرائیل میں، تو ان کے آرام گاہ بھول گئے تھے، وہ یہ ہے۔ تو پہاڑ ٹیلے ٹیلے پھرتے رہے اور اپنی آرام گاہ بھول گئے۔ تو آگے ایکٹس میں 10:36 میں یہ کلام خدا نے اپنے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا۔ یہ بائبل پڑھ رہا ہوں میں، بنی اسرائیل کے پاس بھیجا جب یسوع مسیح کی معرفت جو سب کا خداوند ہے سلامتی کی بشارت دے۔ تو عیسیٰ السلام، بائبل میں یہ لکھا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیغام ہے یہ اللہ کی طرف سے اور یہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل آپ کو پتہ چل رہا ہے، یہ یہودی کی بات ہو رہی ہے، ببلیکل۔ لوک کی 19 اس کی 10 ورس، کیونکہ ابن انسان اس لیے آیا ہے کہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے اور بچائے۔ جو کھوئے ہوئے ڈھونڈے اور بچائے، جو بھٹک گئے ہیں ان کو ڈھونڈے اور بچائے بنی اسرائیل میں۔ اور میتھیو کے اندر 15:24، اس سے جواب میں کہا، میں اسرائیل کے گھرانے کے کھوئے ہوئے بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ میں جو ہوں سوائے بنی اسرائیل یا اسرائیل کے جو بھٹک گئے لوگ، بھٹکے ہوئے جو لوگ ہیں اسرائیل، بنی اسرائیل، یہودی، ان کے پاس بھیجا گیا ہوں۔ یا اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے، یہ لوگ کہتے ہیں یہودی ہیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ببلیکل جب میں کانسیپٹ پڑھ رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے کہ میں بائبل سے بتا رہا ہوں، یہ قرآن کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ معاشرے میں بنی اسرائیل کو عیسیٰ السلام خطاب کر کے کہہ رہے ہیں جو یہودی تھے، ان سے بات ہو رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میتھیو 10:6 کے اندر، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا ہے۔ تو یہ میں آپ کو اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں نے بتا دیا، اسحاق علیہ السلام پیغمبر ہے، اور بائبل کے اندر وہ یہودی پروفٹ ہیں۔ بائبل کے اندر وہ کون ہے؟ یہودی پروفٹ۔ اس یہودی پروفٹ کے ہونے کی وجہ سے وہ ببلیکل بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ جوز، یہودی بلیو کرتے ہیں ان کو، جوز ہے، یہودی پروفٹ ہے، اور انہوں نے کشتی لڑی، اللہ پہ قابو کیا، اور پہلوانوں پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے لقب دیا کہ تم اسرائیل ہو، تو وہ یہودی اسرائیل ہو گئے، اور اس کے بعد جو وہاں کے لوگ ہیں وہ اسرائیل کے بیٹے کہلانے لگے، اسرائیل کہلانے لگے۔ یہ تو ببلیکل کانسیپٹ تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے ایک ملک بنا لیا۔ ابھی 48 کی بات کر رہا ہوں میں، اور وہاں کے ہیں یہودی، اپنے کو نام انہوں نے اسرائیلی رکھ لیا، جو بائبل تو نہیں پروف کر سکی، لیکن آج وہ رہ رہے ہیں۔ اور جیسس نے بھی آن کی کہہ دیا کہ میں تو اسرائیل کے پاس آیا ہوں، کھوئے ہوئے بھیڑیں بھٹک گئی ہیں، یہ ان کے پاس آئے ہوں، اسرائیل کے علاوہ کس کے پاس نہیں آیا۔ تو یہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہودی اپنے کو اسرائیلی سمجھ رہے ہیں، اور چلڈرن آف اسرائیل سمجھ رہے ہیں، یہودی سمجھ رہے ہیں، اور وہاں کے رہنے باشندے یہودی ہیں، اپنے کو اسرائیلی کہہ رہے ہیں۔ تو بائبل بھی انہوں نے کنفرم کر لی،
اپنی بیبلیکل کانسیپٹ بھی بنا لیے، اور اس وقت دنیا میں جو ملک بنا ہوا ہے اس کے اندر باشندے یہودی اسرائیلی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو. تو اسرائیل کا ورڈ وہ آج دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے قرآن کیا کہتا ہے اسرائیل اور بنی اسرائیل کے بارے میں، قرآن کا کیا. تو آپ کو یہ آج لیکچر کے بعد تفرقہ کرنا پڑے گا برین کے اندر، مائنڈ کے اندر، کہ ہمارے پاس ایک پریویلنگ ایک کانسیپٹ ایگزسٹ کر رہا ہے، اسرائیلی ملک ہے، اس کے رہنے والے باشندے یہودی اسرائیلی کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور بیبلیکل کانسیپٹ کے حساب سے یہودی اسرائیلی ہیں. قرآن کیا کہتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اسرائیلی کون ہے. اچھا، اب میں آپ کو اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید، کیونکہ جو لوگ نہیں جانتے قرآن کو نہیں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کے بارے کے اس کتاب میں، اللہ کی کتاب جو قرآن ہے، اس میں اللہ نے اپنے بارے میں ہی بتایا کہ اس کے صفاتی نام کیا کیا ہیں، وہ کون ہے اور کیسا ہے. مطلب فزیکلی نہیں، سائیکولوجیکلی طور پہ، نفسیاتی طور پہ قہار ہے، جبار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، محبت کرنے، ودود ہے، محبت کرنے والا، خاص مہربان ہے، رحم کرنے والا، مہربان ہے، رحیم ہے. یہ سارے اس کے صفاتی نام سے ہم پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ کون ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے انسان کو، انسان کی بات ہو رہی ہے، ہم سب مرد عورت ہر زمانے کے انسان کو بھی ایک خاص القاب سے پکارا ہے، اس کا بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. تو ہم کو جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کو یہ آئیڈینٹیفائی، اللہ کی صفت، اللہ کے بارے میں بھی پہچان کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہم نے اپنی بھی پہچان کرنی ہے کہ ہم لوگ کون ہیں. ہم مسلمان تو ہیں، مسلم کہتے ہیں نا اپنے آپ کو. یہ تو ایک مسلم کا مطلب ہوتا ہے سر تسلیم خم کرنا، سبمٹ کرنا. تو مسلم تو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن لقب سے پکارا، کن القاب سے پکارا، وہ دیکھیں گے. اور اس کا جو پروف ہے وہ دیکھیں سورہ الانبیاء 21 اس کی 10 آیت میں لکھا ہوا ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تحقیق ہم نے تم پر کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو کتاب نازل کی ہے اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہم اس بات کے لیے ہیں کہ ہم کون ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کون ہیں؟ آپ دیکھیں کہ آپ کون سے مہینے پیدا ہوئے ہیں؟ دسمبر میں. اوہ کیپریکون. آپ کون سے مہینے میں؟ جنوری. تو آپ ہیں پتہ نہیں کون. اور ٹورس، یہ ایک طریقہ ہے نیومرولوجی، نمبر وہ سب ٹی وی پہ آ رہا ہے. نیومرولوجی سے جاننا چاہ رہے ہیں ہم کون ہیں. اور جناب وہ کیا ہوتی ہے یہ سٹارز، اس کے تھرو جانے. پھر یہ ہاتھوں کی لائریں ٹیڑھی بڑنگی جا رہی ہیں تو کہہ رہے ہیں ہم وہ ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ سائنس ہے، شک نہیں کریں آپ، ایک سائنس ہے. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کتاب جو ہے قرآن، اس میں تمہارا ذکر ہے، اور بلیو کریں آپ دیکھنا نہیں چاہ رہے. امیزنگ بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کر رہا ہے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ اپنے سے جھوٹ بول دیتا آدمی. تو ہم جھوٹی باتوں میں خوش رہنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کا اگلا ہفتہ جو ہے نا ایسا آنے والا ہے، اور یہ فلانا چیز یہ ہونے والی ہے. اب میں اسی امید میں بیٹھا ہوں. یہاں پڑھیں گے تو سب پتہ جائے گا آپ کون ہیں. تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمارے ہی ذکر کیا ہوا ہے. لقد انزلنا، تحقیق ہم نے نازل کیا، الیکم، تم سب کے اوپر، کتابن فیہ ذکرکم، اسی میں تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ عقل استعمال کرتے کہ اپنا ڈھونڈنا ہے ڈھونڈ لو، اس میں تمہارا ذکر ہے. تو یہ چیز جو میں نے آپ کو بتانے کہ اس میں ہمارا ذکر کیسے ہے، وہ تو پورا قرآن لیکچر ہے. میں تو صرف یہ بتانا چاہوں گا اللہ تعالیٰ نے ہم انسان کو کن القاب سے پکارا. ہم یہ تو سمجھتے ہیں ہمارا نام ہوا سماکم المسلمین، اسی نے، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہوا ہے. سر تسلیم خم کرنا، سبمٹ کرنا، اللہ نے رکھا ہوا ہے تمہارا نام مسلم. سبمٹر تو ہیں آپ، لیکن اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے القاب سے پکارا ہے وہ آپ دیکھیے. سورہ الفجر 89-27 آیت، یا ایتھا النفس، اے نفس، نفسیات. یہ لفظ جو ہے نفس جو ہے اس کو ایڈریس، نفس تو بہت جگہ آیا ہے قرآن میں، لیکن اس کا جو خطاب اللہ نے انسان سے کیا نفسیات سے ایک دفعہ، یہ لفظ کتاب میں ایک دفعہ آیا ہے. یعنی یا ایتھا النفس، اے نفسیات، ہماری سائیکولوجی، ہماری جو ایک نفسیات ہے اس کو اللہ نے خطاب کیا. یہ میں وہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن القاب سے خطاب کیا ہوا ہے.
پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ الحج 22 اس کی ایک آیت، یا ایھا الناس، اے انسانوں. یہ لفظ کتاب میں ایڈریس جو ہے نا، خطاب 16 دفعہ ہے. یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، خطاب ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے یا ایھا الناس کہہ کے. پھر سورہ البقرہ 2 197 آیت میں 197 آیت میں، یا اولی الالباب، اے دانش مندو، روح کو سمجھنے والو. یہ لفظ کتاب میں 4 دفعہ ہے. یعنی یا ایھا الناس، یا ایھا النفس، اے نفسیات، سائیکالوجی جس میں ہر ایک کی مرد ہو یا عورت اس کی سائیکالوجی، انسان میں مرد اور شامل ہے. یا اولی الالباب، دانش مندو جو سوچ بگاڑ کرتے ہیں، روح کو سمجھتے ہیں، ان کو بھی خطاب کیا. سورہ آل عمران 365 آیت، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، کتاب کے اہل. یہ لفظ کتاب میں 6 دفعہ ہے. یعنی اس کتاب کا جو اہل ہے، کتاب جو اللہ ذالک الکتاب، یہ کتاب جو اللہ کی ہے، اس کا جو اہل ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس 6 دفعہ کیا، اہل کتاب. یعنی یہ کس کو ایڈریس کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ انسان کو. انسان کی صفاتی نام اہل کتاب، اہل کتاب ہو گیا. اور کیا تھا؟ یا ایھا النفس، یا ایھا الناس. اب آیا آگے البقرہ 2 آیا 104، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے. یہ لفظ کتاب میں 88 ٹائمز آیا. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے. کون دیکھنا چاہ رہا ہے اپنے بارے میں؟ کون دیکھنا چاہ رہا ہے اپنے بارے میں؟ اپنے بارے میں ذکر دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ آپ دیکھیں کتنی آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں آپ، جانتے کتنی ہیں آپ. دیکھیں میں آپ کو تنقید نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ کو سوچوا رہا ہوں ذہنی طور پہ کہ آپ اپنے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کتنی آیتوں کو ایمان رکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں آپ. 88 ٹائمز اللہ نے خطاب کیا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. اور آپ کو سنائی دے رہا؟ ہمیں سنائی دے رہا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا خطاب کر رہا ہے، ہمیں سنائی دے رہا. ہم تو سمجھ رہے ہیں مسلمان ہیں، قرآن ہمارے گھر میں، وہ خطاب کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا 88 ٹائمز. اور ایمان والو، ایمان جو لفظ ہے بے انتہا دفعہ ہے. یہ تو میں صرف مخاطب کر رہا ہے کیونکہ ہم ایمان والے بننا چاہیں گے. بلیو کریں یہ بات، اگر آپ کو اپنا ذکر دیکھنا ہے، اگر آپ ایمان والوں کی ایک آیت نہ جانیں اور اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، نہ اس کو بلیو کرتے ہیں، نہ پریکٹس کرتے ہیں، آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جنت میں ڈال دے گا آپ کو؟ کیونکہ میں قرآن سنتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، تراویح پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، اس لیے. یہ آپ سوچیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. نہیں معلوم. سورہ الاعراف 7:26 آیت، یا بنی آدم، اے بنی آدم. یہ لفظ کتاب میں 4 دفعہ ایڈریس کیا. بنی، دیکھیں یہ جو میں الفاظ بتا رہا ہوں، بنی آدم زیادہ ہے، ایمان والے زیادہ ہیں، مگر ایڈریس کیا خطاب یا ایھا النفس، نفس کو، نفسیات کو خطاب کیا. ہماری نفسیات میں ہم کون ہیں تو وہ اس میں زیادہ ہیں، لیکن یہاں بنی آدم کر کے اللہ نے 4 دفعہ ایڈریس کیا، اے بنی آدم. پتہ ہے آپ کو. اور ہمارا ٹاپک ہے سورہ طٰہٰ 20:80 آیت، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. یہ لفظ کتاب میں 5 دفعہ ایڈریس کیا اللہ نے، یا بنی اسرائیل. تو آپ یہ سمجھیے جتنے صفاتی نام میں نے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنی آدم کا، انسان کو بنی اسرائیل کا، انسان کو اہل کتاب کا، انسان کو اولی الالباب کا، عقل مند، دانش مند. یا ایھا النفس، نفسیات سے ایڈریس کیا اللہ تعالیٰ نے. اور یا بنی آدم، بنی اسرائیل، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. یہ ایڈریسز ہیں، اللہ بار بار خطاب کر رہا ہے، ہم جانیں اور سمجھیں. تو اب ہمارا ٹاپک تھا بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کو دیکھنے کے لیے پورا لیکچر آپ آئیں، دیکھیں بنی اسرائیل کون ہے. خطاب تو ہمیں پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے 5 دفعہ.